شادی کے 7 سال بعد اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، الحمدللہ۔ ایسی تسبیح جب سے پڑھی اللہ نے خالی گود اولاد سے بڑھ دی۔ رمضان آنے سے پہلے پڑھنا شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بابرکت تسبیح شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ تسبیح خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی شادی کو کئی سال گزر گئے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں۔ جو والدین اپنی خالی گود کی وجہ سے پریشان ہیں، دل میں غم اور اداسی لیے ہوئے ہیں، یا وہ جو کئی سال کوشش کرنے کے باوجود اولاد کی نعمت حاصل نہیں کر پا رہے، یہ تسبیح ان کے لیے خاص تحفہ ہے، کیونکہ جو بھی بندہ خلوص دل سے یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشخبریاں نازل فرمائے گا، دل کی ہر مراد پوری کرے گا، اس کی خالی گود کو اولاد سے بھر دے گا، خاص طور پر بیٹے کی نعمت سے نوازے گا، اس کے نصیب کو سنوار دے گا اور ایسے حالات پیدا کرے گا کہ انسان کے دل میں خوشی اور سکون آ جائے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کرم فرماتے ہیں، اس کے نصیب میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور زندگی کے ہر گوشے میں خوشیاں آنے لگتی ہیں۔ یہ تسبیح دل کی مرادیں پوری کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو شخص یہ تسبیح محبت اور یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا، اس کے دل کے اندیشے، وہم اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے نصیب میں برکت آئے گی، اللہ کی خاص کرم جو ہے اس پر نازل ہوگا اور زندگی میں ایسی خوشیاں آئیں گی جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری پیاری بہنیں اور وہ بھائی رمضان آنے سے پہلے پہلے اس بابرکت تسبیح کو پڑھنا شروع کریں جن کی اولاد نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اپنی رحمت، اپنی برکت اور خوشیوں کو بھیجنا شروع فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کی خالی گود اولاد سے بڑھ جائے گی اور آپ کے دل کی ہر مراد جو ہے آپ کو حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تسبیح اتنی بابرکت اور عظیم ہے کہ جب کوئی بندہ خلوص دل سے اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو آسمانوں پر موجود فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر وہ بندہ تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی کوئی بھی دعا اللہ سے مانگے تو وہ مقرب فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں، اور اگر بندہ صرف تسبیح پڑھ رہا ہو تو یہ فرشتے اس کے لیے سجدے میں گر کر استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے نصیب کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے دل کی مرادوں پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ تسبیح اتنی عظیم اور فضیلت والی ہے کہ اس کی برکتیں ناقابل تصور ہیں، اور یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے چاروں مقرب فرشتوں کے ماتھوں پر بھی لکھا ہوا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوچیں کہ اللہ کے سب سے مقرب اور نیک فرشتوں کے ماتھے پر لکھی ہوئی تسبیح کا اثر آپ کی زندگی میں کس طرح برکتیں پیدا کرے گا۔ جب کوئی بندہ یہ تسبیح اپنی اولاد کے لیے، خاص طور پر اولاد نرینہ کے لیے دل کی گہرائی سے پڑھتے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے نہ صرف ایک اولاد عطا فرماتے بلکہ اس کی زندگی میں برکتیں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں کہ ایک اولاد کے بعد دوسری اولاد بھی ملتی ہے، یعنی ایک بیٹے کے بعد اور بیٹا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور گھر میں اولاد کی بارش ہونے لگتی ہے، خوشیاں بڑھ جاتی ہیں اور والدین کے دل جو ہیں سکون سے بڑھ جاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام پر، اللہ کے ذکر پر اور اس تسبیح کے فضل و کرم پر پختہ یقین رکھیں، دل سے مانگیں، صبر کریں اور اس پر اعتماد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زندگی میں وہ برکتیں نازل کرے گا جو اس کے لیے بہترین ہے، اس کی خالی گود کو اولاد سے بھر دے گا، اس کے نصیب کو روشن کرے گا، اس کے گھر کو خوشیوں، عزت اور رحمتوں سے بھر دے گا، اور ہر دن آپ کے نصیب میں ایسی برکتیں اور آسانیاں ڈالے گا جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ایک بہن نے مجھے بتایا کہ 7 سال سے ان کی اولاد نہیں تھی، وہ بہت پریشان تھی، دل میں بے چینی تھی، پھر انہوں نے یہ بابرکت تسبیح پڑھنا شروع کی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد اپنی زبان پر رکھا اور دل کی گہرائی سے مانگنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے ان کی بے اولادی دور کر دی، اور نہ صرف ایک اولاد عطا کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں خوشیوں کی برکت ڈال دی۔ الحمدللہ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی، یعنی 7 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیٹے اور بیٹی دونوں سے نوازا۔ یہ تسبیح اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی بندہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، میں اس کے ہر کام میں برکت ڈالوں گا، اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، آنے والی ہر مصیبت، نحوست، بیماری، پریشانی دور کر دوں گا، اس کی زندگی میں برکت، سکون اور خوشیاں نازل کروں گا۔ تو اب آپ کو یہ عمل کرنا ہے
کہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को रोज़ाना 786 मरतबा पढ़ने, छोटी सी आयतें हर कोई पढ़ सकते हैं। एक दिन में ये तादाद मुकम्मल करें और ये अमल 11 दिन तक जारी रखें। अपनी औलाद की हाजत ज़हन में रखते हुए, बेटे की हाजत ज़हन में रखते हुए पढ़ें। अगर आप औलाद नरीना के लिए पढ़ना चाहते हैं तो खास नियत करें, पानी पर दम करके वो पानी पिएँ। अपने ऊपर दम भी कर सकते हैं। नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर 21 मरतबा रोज़ाना पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया जाए तो इसके असरात नाकाबिले यकीन है। जादू, जन्नात, नज़र बद, रिज़्क की तंगी और हर बुरी चीज़ से हिफाजत होती है। ये अमल औरत और मर्द दोनों कर सकते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने ऊपर दम करके निकलें। इसकी बरकत से अल्लाह ताला की हिफाजत शामिल हाल होगी। घर में से बुरी चीज़ें दूर होंगी, परेशानियाँ, मुश्किलात का खात्मा होगा। अगर आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी बेऔलादी भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में औलाद के साथ खुशियाँ, बरकतें, सुकून और नसीब की बेहतरी भी आपको अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो अज़ीम कलमा है, जब ज़मीन पर पढ़ा जाते तो अर्श में हलचल मच जाती है। अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते जिनके माथों पर ये लिखा हुआ है उस बंदे के हक़ में दुआ और इस्तग़फ़ार करते हैं और आपके नसीब में आसानियाँ फिर पैदा करते हैं। इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, चाहे आपकी परेशानियाँ कोई भी हो, औलाद ना हो, रिज़्क की कमी हो, बीमारियाँ, ज़ुल्म करने वाले, जादू या नज़रें बद, सब रुकावटें इस बाबरकत तस्बीह की बरकत से इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। बस अपनी नीयत खालिस रखें और रमज़ान अल मुबारक से पहले पहले ये तस्बीह पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले ही आप देखेंगे कि आपका घर अल्लाह की रहमतों, बरकतों और खुशखबरियों से भर जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप इस अमल को लाज़मी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।